بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ ان آیات کریمہ میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو دیے ہوئے مہر میں سے کچھ واپس کرو، البتہ جب شوہر اور بیوی دونوں اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر عورت اپنے آپ کو شوہر کی طرف سے دیا ہوا مہر واپس دے کر چھڑا لے، افتدا کر لے۔ تو مردوں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ عورتوں کو جو مہر دیا ہے طلاق کے بدلے میں وہ مہر واپس لیں، توڑی پانی کریں۔ آج کل یہ رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک طرف عورت کو ستانا، پریشان کرنا، تنگ کرنا، طلاق لینے پر مجبور کرنا اور پھر اس سے سامنے سے کوئی رقم بھی لینا، یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر ناچاقی ہے، دونوں میں کوئی شکل ہم آہنگی کی بن ہی نہیں پا رہی ہے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے اللہ کے قائم کردہ حدود کی، حقوق کی پابندی باہمی معاشرت میں نہیں کر پائیں گے، اور مرد کی طرف سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں قصور بھی نہ ہو، یہ بات الگ ہے۔ ورنہ مال لینا بیوی سے شوہر کے لیے حرام ہے۔ اگر مرد کی طرف سے قصور ہے حقوق زوجہ کی ادائیگی میں تو معاملہ برعکس ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر قصور اور شرارت، نشوز عورت کی طرف سے پایا جا رہا ہے تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ جو اس نے دیا ہے واپس لے لے، لیکن اس دیے ہوئے سے زیادہ لینا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اگر زیادہ لے لے تو بوقت قضا درست ہوگا، لیکن دیانتاً یہ درست نہیں ہے۔ لہذا آج کل جو معاشرے میں توڑی پانی، توڑ اور رقمیں خود متعین کی جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر شوہر کی اپنی طرف سے زیادتی ہو تو پھر شوہر کے لیے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے، دیانتاً، قضاءً معاملہ الگ ہے۔ دوسری بات، بیوی خود طلاق لے رہی ہے تو اس کو خلع کہا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی کا مشہور قول یہ ہے کہ خلع طلاق بائن ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو عورت بلا کسی معقول عذر کے اپنے شوہر سے طلاق سامنے چل کر مانگے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہے کہ میاں بیوی میں اتنی بیزاری ہو گئی کہ اب ان میں موافقت نہیں ہو سکے گی، تو پھر تو عورت مال دے کر اپنے آپ کو نکاح سے چھڑا لے اور مرد وہ مال لے لے، درست ہے، اس کو خلع کہتے ہیں۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں اپنے خاوند سے ناراض ہوں، اس کے یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ آپ نے تحقیق کی، عورت نے کہا وہ میرے حقوق کی ادائیگی میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ایسا آپ نہ سمجھیں کہ وہ میرے حقوق کی ادائیگی میں گڑبڑ کرتا ہے،
وہ میرے حقوق تو ٹھیک سے ادا کرتا ہے، اس کے اخلاق و دین پر بھی مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن طبعی طور پر مجھ کو اس سے نفرت ہے، میرا دل ہی نہیں چلتا اس کی طرف۔ حضور نے عورت سے مہر واپس کرا دیا اور شوہر سے طلاق دلوا دی، اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ ان سب قوانین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ سب طلاق، رجعت، خلا، یہ سب اللہ کے حدود اور اس کے مقرر کردہ قوانین و قواعد ہیں، ان کی پابندی لازم ہے، اس کے خلاف کرنا، ان میں تغیر کرنا، کوتاہی کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے کی آیت میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو پھر وہ اپنے اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے کسی شخص سے نکاح کرے، دوسرا خاوند اس سے صحبت کر کے اپنی خوشی سے طلاق دے، اس کی عدت پوری ہو جائے، پھر اگر وہ پہلے والے شوہر سے نکاح جدید کرنا چاہے تو کر لے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں۔ حلالے کے بعد زوج اول کے ساتھ نکاح ہونا تب ہی ہوگا جب ان کو اب اللہ کی حدود قائم رکھنے کے باب میں اطمینان ہو، اعتماد ہو۔ لیکن اگر ابھی بھی خطرہ ہو کہ نزاعی اور حقوق تلفی کی شکلیں آئیں گی تو پھر تو نکاح جدید بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سنیے، اسلام کی آمد با سعادت سے پہلے زمانے جاہلیت میں ورلڈ وائڈ طور پر یہ طریقہ تھا کہ عورت کو صرف گھریلو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، جانوروں کی طرح اس کو خریدا بیچا جاتا تھا، اس کو اپنی خود کی شادی اور نکاح کرنے میں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ اس کے اولیاء اور ورثہ جس کے سپرد اس کو کر دیتے وہاں اس کو جانا ہی پڑتا تھا۔ نیز عورت کو اپنے رشتہ داروں کی وراثت میں کوئی حصہ بھی نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ خود وراثت کے طور پر تقسیم ہوتی تھی، مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، وہ خود کسی چیز پر اپنی ملکیت نہیں رکھ سکتی تھی، اور جو چیزیں بھی عورت کی ملکیت کہلاتی تھی ان میں اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کرنے کا جواز و اختیار نہیں تھا۔ ہاں، اس کا شوہر اس کی اشیاء مملوکہ میں جو چاہے تصرف کر سکتا تھا۔ اس کا شوہر اس کے مال کو جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کر سکتا تھا، اور عورت کو کچھ پوچھنے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ یہاں تک حالات آئے کہ یورپ کے وہ علاقے جو اپنے آپ کو آج کل مہذب، متمدن، کلچرل کہلانے میں تھکتے نہیں ہیں، ان میں بعض لوگ تو اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ عورت کو انسان کی فہرست میں بھی شمار نہیں کرتے تھے۔ عورت کے لیے دین و مذہب میں کوئی حصہ نہیں تھا، اس کو نہ تو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا نہ جنت کے۔ روم کی بعض مجلسوں میں تو یہ طے کر دیا گیا تھا کہ عورت ایک ناپاک جانور ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل، زندہ درگور کرنا سب جائز سمجھا جاتا تھا۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو چاہے وہ قتل کر دے اس پر قصاص نہیں ہوگا،
جی، اور ہندوستان کے معاشرے میں تو اگر شوہر مر جاتا تھا تو اس کی لاش کے ساتھ عورت کو جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور آپ کی نبوت سے پہلے 586 عیسوی میں فرانس نے عورت پر یہ احسان کیا کہ بہت سے اختلافات کے بعد یہ تجویز پاس کی کہ عورت ہے تو انسان، عورت ہے تو انسان، مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ پوری دنیا کے تمام قومیں اور مذاہب نے عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم مچا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی رواداری نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ کے معاملات میں عقل و دانش کا کوئی بھی معاملہ نہیں کیا جاتا تھا، نہ عدل و انصاف کا۔ لیکن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی تشریف آوری اور آپ کے دین حق کے آنے کے بعد انسانوں کو انسان کی قدریں آئیں، عدل و انصاف آیا، اور یہ کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو آزاد اور خود مختاری دی گئی، اسے خود اپنی جان و مال کی مالک اور مختار بنایا گیا۔ جیسے مرد کو کوئی شخص چاہے باپ دادا ہی ہو، بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، یہ اسلام نے پیغام دیا۔ اور اگر عورت کی اجازت کے بغیر نکاح ہو بھی جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، تو وہ موقوف علی اذنہا رہتا ہے، اگر وہ نامنظور کر دے نکاح باطل۔ عورت کے مال میں کسی مرد کو اس کی رضا و اجازت کے بغیر تصرف کا حق ختم کر دیا گیا۔ شوہر کے مرنے یا شوہر کے طلاق دینے کے بعد عورت پر کسی کا جبر نہیں چلایا، رشتہ داروں کی وراثت میں عورت کا حصہ مقرر کر دیا، اور عورت پر خرچ کرنے اور اس کے راضی رکھنے کو اللہ کے رسول نے ایک عبادت قرار دیا۔ اس کے ساتھ حسن معاشرت کی سفارش خود قرآن نے یہ کہہ کر کی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شوہر اگر اس کے واجب حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو اسلامی عدالت کے ذریعے شوہر کو ادائیگی حقوق پر مجبور کیا جائے گا، ورنہ اس کے پاس طلاق دلا دی جائے گی۔ مردوں کو سیادت و نگرانی انتظامی امور میں دی گئی، لیکن مردوں کی سیادت و نگرانی سے نکل کر عورت پورے انسانی معاشرے کے لیے عظیم خطرہ نہ بن جائے اور اس کی ذات فساد و خون ریزی اور فتنوں کا سامان نہ بنے، اس لیے قرآن کریم نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فرمایا ہے۔ جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت میں دنیا کی قومیں اس غلطی کا ارتکاب کرتی تھیں کہ عورتوں کو گھریلو سامان یا جانور کی حیثیت میں رکھتے تھے، اسلام کے انحطاط کے دور میں پھر اب جاہلیت کا دور نظر آتا ہے۔ پہلی غلطی کا ریئیکشن اس کے بالمقابل دوسری غلطی کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اتنی سیادت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی مسلسل کوشش ہے کہ عورتوں کو مردوں کی انتظامی سیادت و قیادت سے بھی نکال دیا جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں فحاشی، بے حیائی، جھگڑے، فساد، قتل و خون ریزی، دادا گیری بڑھ گئی۔
جہالت ہے. جاہل کبھی اعتدال پر نہیں رہتا. اگر حد سے زیادہ کرنے سے باز آ جاتا ہے تو پھر کوتاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس دور میں دیکھو کہ یا تو عورت کو انسان کہنے اور سمجھنے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے، اب آگے بڑھ گئے تو مرد کو بالکل ہی ایسا کھوکھلا کر دیا کہ مردوں کی سیادت و قیادت، نگرانی، جو مردوں کو خود عورتوں کے تحفظ کے لیے، ان کی عزتوں کی صیانت کے لیے دی گئی ہے، اور یہی عین حکمت و مصلحت ہے، وہ بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. نظام قرآنی سے ہٹو تو وہی ہوگا. آج کی گورنمنٹس دنیا میں امن و امان نافذ کرنے کے لیے روز روز نئے نئے قانون تو بناتی ہے، اس کے لیے انسٹیٹیوٹس، ادارے قائم ہوتے ہیں، لیکن فتنے جس چشمے سے پھوٹ رہے ہوں اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. اگر آج کوئی کمیشن اس تحقیق کے لیے بٹھایا جائے کہ فساد و خون ریزی اور جنگ و جدل کے اسباب کی تحقیق کرو، تو 50% سے زیادہ اس قسم کے کرمینلز کا سبب عورت اور عورت کی بے لگام آزادی نکلے گی. مگر نفس پرستی کا غلبہ اتنا ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں. نفسانی خواہشات کے خلاف کسی بھی مصلحانہ قدغن کو پسند نہیں کیا جاتا. ہندوستان ہی میں دیکھو، طلاق کا اختیار عورت کو دے کر، 3 طلاق کو کرمینل بنا کر جو آزادی عورتوں کو دے دی گئی ہے، فیلڈ میں نکلو، میدان میں آؤ تو کئی مرد، کئی خاندان مظلوم نظر آئیں گے. کچھ عورتیں الگ ہو جاتی ہیں، طلاق نہیں لیتی، مرد قانون سے ڈر کر طلاق دیتا نہیں، اور یہ مرد بیل کی طرح مشین پر چاروں طرف چکر لگاتے لگاتے اس کے خرچے پورے کرتے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اور عورت اس پر مسلسل ظلم کیے جاتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. ہر شخص اپنے حقوق کا مطالب تو ہے، لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی میں پیچھے نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق کے مطالبے کی جنگ ہوتی ہے، جو آج کل عام طور پر حکومتوں اور عوام میں، زوجین میں اور دوسرے اہل معاملے میں چلی ہوئی ہے. قرآن کے اس اشارے نے رخ کو بدلا اور فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے فرائض پورے کرے اور اپنے حقوق میں عفو اور درگزر سے کام لے. تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم. اگر یہ نسخہ آزما لیا گیا تو گھروں اور خاندانوں، ملکوں اور حکومتوں کے بہت سے نزاعات ختم ہو جائیں گے. بہرحال ان آیات میں بتلا دیا گیا ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے، وہ آپسی معاملہ ہے. جہاں نکاح ایک سنت اور عبادت ہے، وہیں یہ معاملہ اور معاہدہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دوسرے معاملات و معاہدات میں کوئی گواہی شرط نہیں ہے. گواہی کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب اختلاف ہو، لیکن نکاح ایسا معاملہ ہے کہ اس کے انعقاد کے لیے ہی گواہوں کو شرط قرار دیا گیا. بغیر گواہ کے نکاح ہوتا ہی نہیں. اختلاف کی بات تو بعد میں ہے.
بلکہ اگر کوئی میاں بیوی نکاح کر لیں، گواہ نہ ہو اور دونوں میں کبھی اختلاف بھی نہ ہو، تو بھی وہ نکاح شرعاً باطل اور کالعدم ہے، جب تک کہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول نہ ہو۔ اور اسی طرح نکاح کو اعلان عام کے ساتھ کرنے کو کہا گیا، اعلنوا النکاح۔ بلکہ امام صاحب کے یہاں تو نکاح میں معاملہ اور معاہدے کی حیثیت کو غلبہ دیا گیا ہے، اور یہ معاہدہ عمر بھر کے لیے کرنے کو کہا گیا۔ مرد کو طلاق کا اختیار تو ہے، لیکن اس اختیار کا سوء استعمال بھی مبغوث قرار دیا گیا، اور اس طرح بھی پابندی لگائی کہ غیظ و غضب میں یا کوئی ہنگامی حالات میں اس ہتھیار کا استعمال نہ کرے۔ اسی حکمت کے تحت حالت حیض میں طلاق دینے کو نہ کہا گیا۔ حالت طہر میں بھی یہ کہا گیا کہ جس طہر میں جماع ہو چکا ہو اس میں طلاق دینا بدعت ہے، اس لیے کہ تیرا جماع کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے کوئی معقول ناراضگی نہیں ہے، ورنہ تو مصاحبت کیوں کرتا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ طلاق دینا ہو تو اس وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ اگر حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو یہ حیض شمار میں نہیں آئے گا، اس کے بعد طہر اور پھر حیض شروع ہوگا تو کتنی لمبی عدت ہو جائے گی۔ اور جس طہر میں ہم بستری ہو گئی ہے اس میں یہ بھی تو امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو، تو پھر یہ عدت وضع حمل تک جائے گی۔ اس لیے بھی کہا گیا کہ ایسے طہر میں مت دو جس میں ہم بستری کر لی ہو۔ شریعت کی حکمت دیکھو کہ پھر اس عورت کے انتظار کے وقفے میں بہت طول ہو جائے گا۔ تیسری پابندی یہ بھی تو لگائی کہ نکاح کا معاہدہ توڑنے کا طریقہ وہ مت رکھو جو عام طور پر بیع و شراء میں ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ معاہدہ فسخ ہو گیا تو معاملہ ختم۔ نہیں، نکاح کے معاملے میں یہ کہا کہ اس کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں دیے، پھر اس پر عدت کی پابندی لگائی کہ عدت پوری ہونے تک نکاح کے معاملے کے بہت سے اثرات رہتے ہیں، عورت کو دوسرا نکاح جائز ہی نہیں ہوگا، مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہیں گی۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ اگر صاف اور صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دے دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ یہ رشتہ عدت پوری ہونے تک قائم رہے گا۔ عدت کے درمیان اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو پہلے والا نکاح بحال ہے، لیکن رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک ہی رکھا گیا ہے، تاکہ ظالم قسم کے شوہر تسلسل نہ کرتے رہیں کہ طلاق دے پھر رجوع کرے پھر اپنی قید میں رکھے۔ بلکہ فرمایا کہ طلاق دینے کے سوا اگر کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو احسن طریقہ یہ اپناؤ کہ 1 طلاق حالت طہر میں دو، ایسے طہر میں جس میں مجامعت نہ ہوئی ہو، اور یہ 1 طلاق دے کر چھوڑ دو، عدت ختم ہوتے ہی نکاح کا تعلق آٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا۔ اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اس پر خوب توجہ دینی چاہیے، اور رجوع کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان بتلا دیا۔ رجعت کرنے کے لیے اس سے بات کر لو، اس کو ٹچ کر لو، اس کو میسیج کر دو۔ فرمایا کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر عورت کی طرف سے رجعت کے خلاف کوئی دعویٰ ہو تو گواہی سے کام لیا جا سکے۔ دوسرا کہ
دل ٹھنڈا ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو دونوں کو احساس بھی ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ساری باتوں کو بھی یہاں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ سن لو کہ کوئی لڑکی اگر اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر اپنے کفو کے باہر دوسرے کفو میں نکاح کرے یا اپنے مہر مثل سے کم پر نکاح کرے جس سے خاندان پر اثر پڑتا ہو، تو یہ رضامندی بھی قاعدے شرعی کے مطابق نہیں ہے۔ اس صورت میں لڑکی کے اولیاء کو اس نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ اذا تراضوا فرمایا ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کا نکاح بغیر اس کی رضا یا اجازت کے نہیں ہو سکتا، مگر اگر وہ کفو کے باہر کرتی ہے تو اس کے اولیاء کو اختیار دیا۔ تو قرآن عجیب نظام جاری اور لاگو کرتا ہے، قانون کی حدود و قیود کو بھی ذکر کرتا ہے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے انسان کے اخلاق و کردار کو بھی بلند کرتا ہے کہ قانونی حدود و قیود اس کے لیے ایک طبعی چیز بن جاتی ہے جس کے سامنے وہ اپنے جذبات اور تمام نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اخلاقی رویے کو بھی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں پیش نظر رکھ کر آیات کریمہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ عورت کی 3 حالتیں ہیں، یا تو وہ بیٹی ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے۔ تینوں حالتوں میں اس پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بیٹی ہونے کی حالت میں اس کی محبت و شفقت، حسن تربیت کو ذریعہ نجات و بخشش و سعادت قرار دیا گیا، اور بیوی ہونے کی حالت میں اس کے ساتھ حسن معاشرت کا مرد کو حکم دیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنائی اور بتائی۔ عورت کو بالکلیہ بے مہار بنا دینا یہ بھی معاشرے کی تباہی ہے۔ اس کا نتیجہ یورپ کے اور خود ہندوستان کے اب کے حالات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مختصر یہ کہ طلاق کی 3 صورتیں ہیں، احسن، حسن اور بدعی۔ طلاق احسن یہ ہے کہ جس طوہر میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو اس میں صرف 1 طلاق دے، عدت گزرنے پر خود بخود بیوی الگ۔ طلاق حسن یہ ہے کہ 3 طلاق 3 طوہر میں بغیر صحبت کیے یا 3 مہینے میں الگ الگ دی جائیں۔ اور طلاق بدعی کی کئی شکلیں ہیں، ایک ہی کلمے سے کئی طلاق دینا، طوہر میں صحبت کے بعد طلاق دینا، ایک ہی طوہر میں بغیر وطی کے کئی طلاق دینا، مدخولہ کو بحالت حیض یا نفاس طلاق دینا۔ شوافے کے نزدیک یہ آخری شکل طلاق بدعی نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات، معاشرت وغیرہ کو موافق شریعت سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔